آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیل ود دا جیلس پیپل، یا ہم یہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود یور سیلف وین یو سی اے جیلس پیپل۔ ہمارے ہاں جب جیلسی پر بات کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جیلس لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب کسی حاسد سے سامنا ہو خود سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حسد ہے کیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حسد مطلب خدا کی تقسیم پر شک کرنا۔ یاد رکھیے گا، حاسد کو آپ سے زیادہ آپ کی خوبیوں کا علم ہوتا ہے۔ حسد ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کو بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حسد ایک خوف ہے جو دوسروں کی کامیابیوں اور خوشیوں کو دیکھ کر آنے لگتا ہے۔ حسد ایک خوف ہے جو دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ اور یار وہ بھی بھلا کیا انسان جسے دوسروں کے دکھ پر ہنسی آئے۔ حسد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کو پیدا کرتی ہے۔ اچھا، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ زندگی میں مصروف اور کامیاب لوگ کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوتے۔ میرا ماننا ہے کہ جو انسان زندگی میں جتنا مصروف اور گول اورینٹڈ اور کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، وہ حسد، نفرت یا دوسروں کے لیے منفی سوچ سے اتنا ہی دور رہتا ہے۔ جیلسی عموماً انسیکیور اور ناکام لوگوں میں پائی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ناکام لوگ ہی دوسروں سے حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ حاسد کہیں باہر سے نہیں آتے، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی سرکل کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہی رشتہ دار، دوست، نیبر، یا جن کا ہم سے کسی نہ کسی طرح سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی اجنبی ہم سے حسد کرے گا بھی کیوں؟ جیلسی ہمارے اپنوں میں ہی ہوتی ہے۔ کبھی کہیں کسی نے آپ کی تعریف کر دی، یا لوگوں کی اٹینشن آپ کو ملنے لگے، لوگ آپ کا تذکرہ کرنے لگے، تو اس سبب سے اکثر ہمارے آس پاس کے لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو جیلس پرسن کا پتہ ہو، ورنہ اکثر تو ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ کون سا رشتہ دار یا دوست ہم سے حسد کیے بیٹھا ہے۔ حسد کی یہ بیماری بعض اوقات انسان کے اپنے سگے خون کے رشتوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور حاسدین بہت انسیکیور اور سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں تو کچھ کر نہیں پاتے اور کسی اور کو کچھ کرتے دیکھ نہیں سکتے۔ ان میں سیلف کانفیڈنس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح جیلس انسان بےمعنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مصروفیت کے نام پر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہر وقت ہڈن پلاننگز کرتا رہتا ہے جو کہ عموماً نیگیٹو ہی ہوتی ہے، اور ان سے کسی کی تعریف برداشت نہیں ہوتی۔ آپ ان کے سامنے کسی کی 100 اچھائیاں بیان کر لیں، مگر یہ انہیں نظر انداز کر کے آپ کو اس شخص کی کوئی ایک چھوٹی سی برائی بتا کر لوگوں کی داد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی کسی کو دل سے اپریشیٹ نہیں کرتے، کسی کے لیے دل سے خوش نہیں ہوتے، کسی کو کامیابی مل جائے تو اس کی کمزوریوں کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، اسی کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ہم جان لیں کہ ہمارا حاسد کون ہے یا کس شخص میں یہ نیگیٹو کوالٹیز پائی جاتی ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس سے کیسے پیش آنا ہے، کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ پرسن۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آ کر بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے بارے میں فلاں بندے نے یہ بات کی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے کام کاج بھول کر اپنا سارا فوکس اس بات کو سوچنے میں لگا دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔
اس سب کو سوچنے سے ہوتا ہی ہے کہ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، اور اس دن کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ سرے سے یا تو رہ جاتے ہیں یا پھر ہم بے دلی سے کسی کام کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ اس سب میں فائدہ کس کا ہوا؟ اس سب میں فائدہ کس کا ہوا؟ وہ جیلس انسان جو پہلے ہی آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ نے بھی بجائے اسے نظر انداز کرنے کے اپنی تمام تر انرجی اس کو سوچنے میں ویسٹ کر دی، اسے سوچ کر اپنا موڈ خراب کیا۔ یعنی آپ نے اس کو خود کنٹرول کرنے کی اجازت دی کہ اس کا کام خود ہی آسان کر دیا۔ آپ کسی کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے موڈ کو خراب کر دے، آپ کے مائنڈ کو، آپ کے تھاٹس کو کنٹرول کرے۔ یاد رکھیے گا، جیلسی کو، حسد کو ختم کرنا ناممکن سی بات ہے۔ تو اس لیے زندگی گزارنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ڈپلومہ کر لیجئے، خود کو سکھا لیجئے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ خود کو پڑھائیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود مائی سیلف۔ آپ لوگوں کو گولیاں دے کر ٹھیک کرنے کی بجائے خود کو ایک کڑوی گولی کھلائیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، موڈ خراب نہیں کرنا، اور خود کو غصہ نہیں آنے دینا، اپنے کام نہیں چھوڑنے اور خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا۔ دیکھیں، اگر آپ کمزور پڑ گئے، آپ اپنی ذات کا کنٹرول حاسدین کے ہاتھوں میں دے دیا، پھر کامیابی تو دور، آپ اسی سب میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ حاسد کو اگر ہم رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اسے تسکین پہنچتی ہے۔ آپ کو آپ کے گول سے ڈائیورٹ کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ اگر آپ موڈ خراب کر کے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو سوچیں، آپ نے تو خود ہی اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیا، اسے خوش کیا، اور اب وہ آئندہ بھی بار بار یوں ہی آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا رہے گا۔ اس لیے خود کو مینٹلی اسٹرانگ بنائیے، خود پر کام کیجیے۔ آپ کو ایسے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، نہ موڈ خراب ہو، نہ غصہ آئے، اور نہ ہی ڈیلی روٹین پر کوئی فرق پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے حسد کرنے والے نا قابل رحم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ماچس کی اس تیلی کی طرح ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو جلانے سے پہلے خود ہی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہیں رحم کی نظر سے دیکھ کر اگنور کر دینا چاہیے۔ اچھا، اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو میں ایسے لوگوں کی باتوں کو کبھی دل پہ نہیں لیتا، سنی انسنی کر کے اپنے کام میں خوش رہتا ہوں۔ حاسدین کی ایسے لوگوں میں مختلف نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے کچھ حاسدین آپ کے سامنے اچھے سے رہتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا سیلف کانفیڈنس بہت لو ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے کسی دوسرے کو کچھ کرتا دیکھ کر اس پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ قابل رحم ہیں، اگر ہو سکے تو پس پردہ رہ کر ان کو کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس ان کا علاج کروا دیجیے۔ اچھا، حاسدین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی کامیابیوں پہ، آپ کی اچیومنٹس پہ دل کھول کر تعریف نہیں کریں گے، ان کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، اپریشیٹ نہیں کریں گے، خوش نہیں ہوں گے، اور جتنا مرضی خود کو خوش پریٹینڈ کروا لیں، کہیں نہ کہیں آپ ان کی بے چینی فیل کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یار اسے خوشی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو کبھی بلاک نہیں کرنا چاہیے۔ لیٹ them see your success۔ حاسدین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو ظاہر نہیں کرواتے مگر دل ہی دل میں خود کو آپ سے کمپیئر کرتے ہیں۔ جب وہ کمپیریزن کر کے آپ کو خود سے کامیاب دیکھتے ہیں تو حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں حاسدین سے یہ کہوں گا کہ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جب حسد کی بارش شروع ہوتی ہے تو فساد کے پودے اگنے لگتے ہیں۔ سو زندگی میں ایک دوسروں کے ساتھ موازنہ مت کریں۔ موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ بھی کمپیئر کرنے سے ہی تو ہوا تھا، جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کمپیئر کیا تھا خود کو۔
اور اب تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ راستے میں بیٹھے ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارنے کے لیے رکنے لگیں گے تو منزل تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ کہنے دیجئے جو کسی کو کہنا ہے، آپ سب بڑھتے چلے جائیں، جواب دینے کا اختیار وقت کو دے دیں، مایوسی نہیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اختتام اس بات پر کہ میری زندگی میں آنے والے تمام حاسدین کا شکریہ، جنہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ Thanks for watching. For more informative videos please like and subscribe eLof Saif channel.